جرنلاں دیاں بیویاں، بڑیوں بڑیوں افسروں دیاں بیویاں۔ عام عورت نے اتنی نہ تبصرہ کیتا، اے جڑے بڑے بڑے افسران دیاں بیویاں ہوندیاں نے بڑیاں دے بارے یہی تبصرے کر دیا۔ فرعون کہن لگا عزیز مصر جلدی جلدی ان عورتوں نو گرفتار کر کے لیا، اپنی زلیخا بیوی نو بھی لیا۔ ایک یاد رکھی جس معصوم دے نال ظلم ہویا ہے، آج انہاں مسیریاں تے بھاگ کے نہیں لیانا، پیدل لیانا ہے۔ ان عورتاں نو جمع کیتا گیا، بڑیاں وزیراں نو پریشانی شروع ہو گئی، حکم ہویا انہاں نو جمع کر کے لیاؤ، مصر دیاں روڈاں تے چلا کے لیاؤ، دربار فرعون دے وچ انہاں نو قیدی بنا کے لیاؤ۔ جس ویلے او سیڑھیاں پیاں چڑھ دیاں سن، سپاہی کہن لگے اتنا برا حال تے اساں کدی بھی نہیں ویکھیا۔ اتنا برا حال تے اساں ہوئے ہے تے اونے جنہوں نے چار غلام کرسی تے بٹھا کے مساری تے بٹھا کے تے بڑے شان نال بہ کے جاندیاں ہوندیاں سن، آج قیدی بن کے انی فوج اندر چلی گئی۔ اتے بھی 5 عورتاں نے جس ویلے دربار مصر دے اندر حاضر ہو گئیاں، عزیز مصر نے کیا آ مجرمانے ہن فرعون نے ساریاں نو ویکھیا، تم فلانے جرنل دی بیوی ساراں دے کولوں پچھن دو بعد فرعون نے فیصلہ پوچھیا، اللہ دا قرآن سن، قال ما خطبکن، فرعون نے خطاب کیتا، اذ راوتن یوسف عن نفسی، او بیبیو اس معصوم یوسف دے بارے دسو کی کیتا ہے؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی۔ ساریاں سمجھ گئیاں اسی زلیخا دے حق دے وچ انہوں مجبور کر دیاں۔ یوسف من جا تیری پالن والی تو بچہ جا سے انہیں پالیا جوان کیتا، تیریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں، اساں ساریاں پرشلائز کر رہیاں۔ اے بادشاہ اساں انہوں بڑا مجبور کیتا، مگر وہ بھی کردار دا بڑا بادشاہ نکلے آئے۔ ایک جملہ بولیا ساریاں نے، اے جملہ قرآن نے پہلے بھی بیان کیتا ہے تا ہونوں پھر بیان کیتا ہے۔ او جدوں ویکھیا یوسف علیہ السلام نو، جدوں پہلی بار ویکھیا سی ادوں بھی کیا سی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ادوں بھی ایک قسم کھا دی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا قسم پالن والے دی ذات دی قسم ہے، اے بشر لگدا ہی نہیں، پھر کی لگدا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم۔ اے بڑا سونا فرشتہ ہے،
اے بشر لگدا ہی نہیں انو میں کیا سی قل حاش للہ ما ھذا بشرا اے تے بشر لگدا ہی نہیں اج پھر وہی قسم کھا دی کہن لگیاں قل حاش للہ ما علمنا من سوء اس معصوم دی ذات تے کوئی داغ گناہ دا نہیں یہ تا بڑا ہی پاک ہے جلے ساریاں نے من لیا پاک ہے بولو ساریاں من لیا ہے پاک ہے ہن زلیخا نہ رہ سکیاں بار بار فرعون زلیخا ول ویکھدا ہے عزیز مصر دی بیوی نو ویکھدا ہے تم ہی تا کچھ بول کی کیا تم ہی تا کچھ بول قالت امرأة العزیز قالت امرأة العزیز امرأة کندنے بیوی نو قالت امرأة العزیز زلیخا بولی عزیز مصر دی بولی بیوی بولی عزیز اللہ اس ویلے زلیخا بول پئی حسخس الحق حسخس الحق آئے بادشاہ ہن گل لباں تک آئی گئی ہے یوسف دی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے آج میں چپ نہیں کران گی کی گزری میرے یوسف دینا حسواز اللہ انا راودتہ عن نفسی پوری داستان سنائی میں یوسف دے کولوں بڑی عمر والیاں پہلی بار جدو یوسف میرے گھر آئے او غلامانہ لباس پایا میرا خامن خرید کے لے آیا او قصہ سنا رہی سی دربار دیاں عورتاں رو رہی میں بڑی خدمت کی تھی ون سونے کپڑے پہنائے پر اندروں دل دے بیٹھی سا آج کل تو سی سونے نوکر کنا رکھ لیندے نہ رکھیا کر سارا قصہ سنایا یوں دربارے فرعون دے اندر فرعون نے ضبط کیتا کوئی آنسو نہ بایا اکھاں پاڑ کے غضبناک ویکھدا رہا پوچھدا پھر کی ہویا میں دل دے بیٹھی اتنا دل دے بیٹھیاں جدوں وہ بچہ جوان ہو گیا خوبصورتی موجاں مارن لگ پئی حسن ٹھاٹھا مارن لگ پیا میں بےتاب ہون لگ پئی ساری گل سنائی کہ میں دروازیاں دے تالے ٹوٹے کہ میں بے قابو ہو کے پاک دامن دے پیچھے لگیاں ساری داستان سنا دیتی جلے زلیخا سنا رہیاں سن پورے دربار فرعون دیاں عورتاں رو رہیاں سن ہوڑتے چھوڑو فرعون دی بیوی تے ماں بھی رو رہی سی اس وقت فرعون نے دیکھے سارے رو رہے نے اسی روندے ہیں تو وہ کنے روئے اڑے وہ اکھاں تلیاں گناہ تے کفر والیاں پیغمبر دی شان بیان کی تھی
آکھن لگی انا راودتہ عن نفسی، ادا کوئی قصور نہیں، ادا حسن میرے واسطے مسئلہ بن گیا ہے، میں قسم کھانیاں یوسف دے رب دی، یوسف پاک ہے، یوسف پاک ہے۔ فرعون غصے دے اندر آیا ہے، حکم دیتا جلال دے اندر جلدی جلدی نہ ساریاں قید خانے لے جاؤ۔ جدوں زلیخا قید خانے دے اندر آئی، ساریاں نے تانے مارے، خود بھی مری ہیں، سانوں بھی مروا دیتا ہی۔ کہن لگی زلیخا تسی تا ہن قیدی بنیا ہو، میں تا ادوں قیدی بنی سا جدوں یوسف 12 سالہ دا آیا سی۔ اور تانے دیتے نی زلیخا کے کیتے آپوں بھی مری، سانوں بھی مروا دیتے۔ ٹھہر جے پتر ادھر جی، پا دو دے پا کی کیا جناب، عورتاں نے کی کیا، آپوں بھی مریے تے سانوں بھی مروا دیتا ہی۔ تیری وجہ تو اسی قید خانے جائیاں، مصر دے بڑے بڑے عہدیداراں دیاں بیویاں، جرنلاں تے کرنلاں دیاں بیویاں تے برگیڈیئر دیاں بیویاں، تیری وجہ تو اسی قید خانے جائیاں۔ جناب زلیخا فرما دیاں او پیڑیا تسی آج قیدی بنیو، میں تا کدو دی قید خانے چ مردی پیاں، میرے یوسف پیچھے نمی قید کی لے لے، میں تا دی قید دی۔ کہن لگیاں قید خانے دندر کے میں زندگی گزرے گی، زلیخا حسن لگ پیاں، کہن لگیا اللہ دی قسم ہے جس قید خانے دندر میں قید ہاں، ساری دنیا دے قید خانے کو بڑا ڈاڑا ہے۔ میں ایک شاعر دا شیر لکھ کے لے آیا، آخری دمہ تے سنا دیاں۔ کہندہ ہے جگمگا اٹھی معصوم کی تنہائی، پورے مصر دے اندر شور بہ گئے، جگمگا اٹھی معصوم کی تنہائی، اہل مصر کو اہل مصر کو ماہ روح کی یاد آئی، اہل مصر کو ماہ نور کی یاد آئی، دیکھ کر قدر بھی زمانے کی، دیکھ کر قدر بھی زمانے کی، بن گئے ہوش من سودائی، حضرت کے حسن سے سودائی بن گئے۔ جیل خانے والوں نے کہا اور یوسف اگر آپ چلے گئے ہم زندہ نہیں رہیں گے، حسن و جمال کے بادشاہ تیری ہر بات بڑی حسین ہے، ہماری زندگیاں تیرے ساتھ ہیں۔ جب جانے لگے قید خانے سے وعدہ کر کے گئے پہلے تمہاری قید کو آزادی میں تبدیل کراؤں گا، باقی اور پہلے تو انہوں آزاد کراؤں گا۔ کاش کے اس ملک دیاں لیڈران دا بھی یہ جذبہ ہوئے کہ پہلے قوم نے غربت چون نجات دلاواں گے، اور تھاڑے کول کافر وسطہ پیا چینہ دا جدہ نائم ماؤ، او شرم کرنے مسلمان،
اس ماں نے کیا ساڑھے ملک دے اندر ایک وردی ہوئے گی، ایک وردی پچھیا ہو دے کلوں بڑیا بڑیا تجزیہ نگارہ نے انٹرو لیا، ماں ایک وردی اپنے ملک کیوں بنائیا؟ اس آکھیا رنگ برنگے کپڑے مہنگے تے ون سمنے فیشن میں اپنے ملک نہیں چلن دیندہ، ایک اور رنگ دی وردی او دے کلوں پچھیا گیا، جنگ دی ایڈیٹر نے پچھیا اور انٹرو لیا، انہیں کہا سر جی اے دسو ایک وردی دا تصور کدوں آیا؟ اس آکھیا خدا دی قسمیں، یعنی اس نے اپنے رب دی قسم گا دی نا، انہیں کہا اے تصور میں عمر فاروق کو حاصل